حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک عمل 3 دن کے لیے کیا، تو اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو ہر رمضان میں 3 دن تراویح پڑھنی چاہیے۔ لیکن 8 پڑھنے والے بھی اور 20 پڑھنے والے بھی پورا رمضان پڑھتے ہیں، 30 یا 29 راتوں کو پڑھتے ہیں، مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں اور پورا قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ حضور کے عمل سے یہ تینوں باتیں ثابت نہیں۔ اب کہاں سے ثابت ہے؟ اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ 8 اور 20 تراویحوں کا معاملہ جو ہے یہ رمضان میں ہر خطیب واعظ اور مفتی کے پاس آتا ہے، لیکن یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں یہ، اور میں بیان بھی نہیں کرتا، اور شاید 2-3 سال ہو گئے میں نے یہ مسئلہ شاید مسائل میں بیان بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اس موقع پر یہ اس حوالے سے سوال آیا کہ جی آپ حضرات فرماتے تھے کہ حرمین میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، اب تو نہیں ہو رہی، تو آپ حضرات کی دلیل کہاں گئی؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، اس کو ذرا کلیئر کر لیں۔ باقی پہلے شروع میں ہی کہہ دوں کہ جو 8 پڑھے وہ بھی مسلمان ہے، الحمدللہ پکا سچا مسلمان ہے، اور جو 20 پڑھے گا وہ بھی پکا سچا مسلمان ہے، دونوں میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارا جو رجحان ہے وہ 20 تراویح کا ہے، اور وہ دلائل کی بنیاد پر ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا یہ بات سمجھ لیں کہ حرمین کی جو مثال دی جاتی تھی کہ بھئی حرمین میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں اور 8 نہیں ہوتی، اس بات کو دلیل کی طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دلیل اور نظیر میں فرق ہوتا ہے۔ نظیر مثال کو کہتے ہیں، دلیل تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ دلیل کس سے ہوتی ہے؟ قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ باقی پہلے میں اس بات کا ذرا جواب دیتا ہوں کہ حرمین میں 1400، یہ کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 1400، ہاں، تو 1402 سال ہو گئے، پچھلے سال اور یہ سال، تو بھائی 1444 سال تک، یا حضرت عمر کے دور کو شروع کے کچھ عرصہ نکال کے، تو اب تک تو جو ہے 20 ہی ہوتی تھی، 2 سال پہلے تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ترمذی میں بھی ہے اور ایک اور جگہ پر بھی ہے، ترمذی میں تو ہے، جامع الترمذی میں، کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا حرمین کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 20 تراویحوں کا جو ہے معمول رہا ائمہ حرمین کا۔ تو پہلی بات تو یہ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مسئلہ ابھی جو چینجز آئے ہیں وہ کوئی مسئلے کے غلط ہونے کی بنیاد پہ نہیں آئے، ورنہ کس کے اندر اتنی بڑی جرت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ 1400 سال نبی کے مصلی پر اور حرمین کے اندر ایک غلط کام اتارا؟ ہے کسی کے اندر جرت؟ کوئی کہہ کے دکھائے۔ تو یہ جو حرمین میں چینجز آئے ہیں یہ کوئی مسئلے کی بنیاد پہ نہیں آئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جی پچھلا عمل 1400 سال کا مخالف تھا اور امت کے بالکل جو ہے یہ غلط عمل کیا گیا، یہ بات نہیں۔ کسی مفتی نے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے، وہاں تو بہت بڑی شورا ہوتی ہے باقاعدہ، ائمہ حرمین نے یا سعودی عرب کے کسی مفتی نے، کسی بڑے انسان نے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں جو مفتی اعظم کا باقاعدہ عہدہ ہے، باقاعدہ سرکاری ہوتا ہے، اور وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے، اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے پہلے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے جو ہے لوگ گزرے ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ پچھلا عمل غلط تھا یہ عمل صحیح ہے۔ حرمین میں جو چینجز آئے ہیں وہ انتظامی نوعیت کے ہیں، ایڈمنسٹریٹو لیول کے حوالے سے۔ اتنا رش ہونے لگ گیا اب رمضان المبارک میں، ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد ہونے لگ گئی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم ہوا، پتہ نہیں 4 رمضان المبارک کو یا 5 رمضان المبارک کو، کہ 5 لاکھ بندوں نے ایک دن میں عمرہ کیا۔ اس سے پہلے کا یہ ریکارڈ کبھی بھی نہیں تھا۔ اور آخری عشرے میں اجیاد جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جبل عمر اور اجیاد کے وہ بالکل پیچھے، مسجد الجن سے بھی پیچھے تک صفیں ہو جاتی ہیں،
یعنی حرم کی تو بات دور کی ہے، مسجد الحرام کا جو احاطہ ہے یا باہر کا سین ہے وہ دور کی بات. تو یہ جو فیصلہ ہے غالباً یہ ایڈمنسٹریٹو لیول کے حوالے سے ہے کہ جلد سے جلد تراویح ختم ہو جائے، شارٹ وقت میں ختم ہو جائے، اور پھر مسلمان اگر اپنی 10 الگ سے پڑھنا چاہیں تو پڑھے. یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پچھلا عمل امت کا نعوذ باللہ غلط تھا اور ہمارا عمل اب 2 سال سے صحیح ہے. تو پہلی بات تو یہ ذرا سمجھ لیں. دوسری بات اب ہے دلیل کی. جیسے میں نے عرض کیا کہ حرمین کی بات کو بطور نظیر پیش کیا جاتا تھا، دلیل نہیں. دلیل تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. دلیل اور کچھ نہیں ہوتی. ایک اور بہت بڑی دلیل ہے اور اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. یہ تھوڑی سی آج علمی بات ہو جائے گی، ذرا تھوڑا سا انشاءاللہ کوشش کروں گا آسان ہو جائے. تواتر عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ امت کے اندر ایک عمل شروع ہوا اور وہ امت میں جڑ پکڑ گیا، رائج ہو گیا امت کے اندر. اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. چنانچہ امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ یہ امت جس اچھے عمل پر جمع ہو جائے بالاتفاق، وہ عمل جو ہے وہ عین شریعت بن جاتا ہے. لن یجتمع امتی علی الضلالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ طبقے ہوں گے، کچھ اور لوگ. اچھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذرا یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح جو ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں نہ 8 ثابت ہے نہ 20 ثابت ہے. عجیب بات ہے نا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن تشریف لائے. پہلے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کے بعد تراویح شروع فرمائی اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور 1/4 رات تک حضور نے تراویح کی جو ہے نماز پڑھائی. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نصف رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تراویح پڑھائی. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فجر سے پہلے یعنی کہ تہجد کے وقت تک تراویح پڑھائی. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صحابہ انتظار کرتے رہے. حدیث کی کتابوں میں آیا کہ صحابہ اتنا انتظار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیند کے مارے میں اس طرح، جس طرح گردن ہوتی ہے نا، اونگ آ جاتی ہے، اس طرح، یہاں تک کہ صحابہ اٹھ کر اپنے گھروں کو تشریف لے گئے. تو سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تشریف نہیں لائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا. بعض روایات میں آیا کہ میں اس لیے کہ اپنی امت پر شفقت کے لیے کہ یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. تو حضور کے عمل سے نہ 8 ثابت ہیں نہ 20 ثابت ہیں. اب کہاں سے ثابت ہیں بھائی؟ چنانچہ 8 پڑھنے والے بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک عمل 3 دن کے لیے کیا. تو اگر حدیث پر عمل کیا جائے تو ہر رمضان میں 3 دن تراویح پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور کے عمل سے یہی ثابت ہے. لیکن 8 پڑھنے والے بھی اور 20 پڑھنے والے بھی پورا رمضان پڑھتے ہیں، 30 یا 29 راتوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر ایک مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں اور پورا قرآن مجید ختم کرتے ہیں. حضور کے عمل سے یہ تینوں باتیں ثابت نہیں. اب کہاں سے ثابت ہے؟ اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں لوگ کوئی ٹولیاں بنا کر کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ 16 پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ 36 تک کی روایت ہے. 36 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یار یہ تو ہر کوئی اپنا معاملہ شروع کیا ہوا ہے. مسجد میں تشریف لائے. حضرت عمر کا ابتدائی دور چل رہا تھا ابھی، یعنی بالکل شروع کی بات ہے، یعنی دوسرے تیسرے سال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مقرر فرما دیا اور سب کو کہا کہ اس امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ اور 20 تراویح جو ہے پڑھی جائے گی. اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور صحابہ کی تائید، کس کی تائید؟ کوئی معمولی لوگ زندہ نہیں تھے اس وقت. حضرت عمر کے دور میں تو پہاڑ
علم کے پہاڑ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور نہ جانے کون کون سے صحابہ جو ابھی تک حیات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جسے کہنا چاہیے کریم موجود تھی اس وقت، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں فرمائی کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑو میری سنت کو، میرے طریقے کو، اور میرے بعد میرے خلیفہ راشد جو بھی ہو اس کی سنت کو لازم پکڑو. چنانچہ خلیفہ راشد جو کہ اسلام میں 4 ہی تھے، اور وہ 4 حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت حسن، یہ 5 حضرات خلفائے راشدین تھے اسلام کے سب سے پہلے. چنانچہ ان تمام کے جاری کیے ہوئے طریقے بھی سنت کہلائیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اس کے بعد سے لے کے حرمین کے مسلح پر مسلسل 1400 سال جو ہے 20 تراویح ہی کا جو ہے وہ رہا اور معمول رہا. بہرحال اب 8 اور 20 کی بحث یہاں جو حضرات 8 پڑھتے، میں صرف یہ جو آج جواب یا یہ جو آج بات کی ہے یہ وہ حرمین کا جو ایک نیا 2 سال سے معاملہ شروع ہوا ہے 10 کا، اس کے تناظر میں نے یہ بات کی ہے تاکہ مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے کہ حرمین دلیل نہیں ہے بلکہ نظیر ہے، مثال ہے، اور دلیل ہمیشہ قرآن و سنت سے ہوتی ہے یا صحابہ کے امت کے تواتر اور اس کے عمل سے ثابت ہوتی، اجماع سے ثابت ہوتی. باقی یہ کہ آخری بات یہی جہاں پر ذکر ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک نماز پڑھائی، صحیح ہے نا، تو جب آدھی رات تک حضور نے نماز پڑھائی تو صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ پوری رات پڑھا دیں، دوسری رات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، عملی سبق. انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، بے شک جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ امام اپنی جماعت جب ختم کر دے، کتب لہ قیام لیلہ، اس شخص کے لیے پوری رات کا ثواب ہے. جو شخص امام کے ساتھ شریک ہو اور امام جب اپنی نماز کو ختم کر دے تو وہ شخص بھی جو ہے اپنی نماز ختم کر دے، بے شک پوری رات باقی ہے تو اس شخص کو جو ہے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام اگر 20 پڑھ رہا ہے تو بھائی آپ 20 پڑھ لیں گے انشاءاللہ، زیادہ پڑھیں گے. کوئی 8 والے حضرات بھی نہیں کہتے، نہ 20 والے 8 والوں کو گمراہ کہتے ہیں، نہ 8 والے 20 والوں کو گمراہ کہتے ہیں. اگر آپ حضرات 20 میں شریک ہوں گے اور امام کے ساتھ جو ہے مصلی کو اور مسجد کو چھوڑیں گے، امام کے ختم کرنے پر اپنی عبادت کو ختم کریں گے، پوری رات انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذیل میں فرما رہے ہیں. اللہ توفیق و نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.